آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا نظم اجتماعی یا کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کو بہرحال مان لینا چاہیے۔ تو یہ اصول آج کے دور میں تو غامدی صاحب بھی اپلائی کرتے ہیں، آپ بھی اسی کے قائل ہیں۔ لیکن جب آپ نے بات کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہاں پر آپ نے یہ بات مجھے نہیں، میں نے نہیں سنی کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اس وقت اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی، جیسے بھی قائم ہو گئی تھی، کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو مان لینی چاہیے تھی۔ تو اس پہ آپ نے کوئی میرے خیال میں بات نہیں کی، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی جی، یہ اوپن ہے سلسلہ، چونکہ یہ میرا موضوع ہے تو مجھے تو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ حضرت علی کی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی تھی، مسئلہ یہ ہے کیونکہ حکومت کو منتخب کرنے والے لوگ افراد تھے، وہ تھے قریش مکہ، مکہ نہیں سوری، قریش، جو قبیلہ قریش تھا، اس کے وہ تھا الیکٹورل کالج جو کہ خلفاء کو منتخب کرتا۔ دوسرے تھے مہاجرین اور انصار جو کہ ان کی تائید میں ہی رہتے تھے، ظاہر ہے قریش جس طرف چلے جاتے تھے وہ بھی، اور قریش جو بھی فیصلہ کرتے تھے، یعنی پہلا خلیفہ ہو گئے، دوسرے خلیفہ ہو گئے، تیسرے خلیفہ ہو گئے، اس میں تمام لوگوں کی مشاورت اور اعتماد ہوتا تھا فیصلہ کرنے والے لوگوں پر۔ تو جو فیصلہ کرنے والے تھے وہ تو قریش کے ہی سردار اور آیان ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا تھا اور اس کے اوپر کافی مشورے وغیرہ ہوتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان کے وقت میں تو بہت مشورے ہوئے اور پوری سوسائٹی سے مشورہ کیا گیا تھا۔ تو حضرت علی کے معاملے میں یہ ہوا کہ پورے قبیلہ قریش نے ان کی بیعت نہیں کی، تو ان کی تو خلافت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، یعنی حکومت قائم ہو جاتی تو پھر یہ آپ کا جو یہ الزام کہہ لیں یا یہ مطالبہ کہہ لیں کہ باقی لوگوں پر بنتا ہے کہ وہ جیسے تیسے بھی حضرت علی کی حکومت قائم ہو گئی تھی تو اس کو مان لیا جاتا، مگر بات یہ ہے کہ حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی ہی نہیں تھی۔ صرف اور صرف قاتلین عثمان تھے، جو کوفہ، بصرہ اور فسطاط سے آئے ہوئے گروہ تھے، انہوں نے حضرت علی کو خلافت پر بٹھا لیا تھا۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو، عبداللہ بن عمر کو اور ایک دو لوگوں کو قائل کریں کہ وہ خلیفہ بن جائیں، جب وہ نہیں بنے تو حضرت علی کو بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے، تو باقی کسی نے بھی ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو یہ بیعت ہوئی نہیں، جب حکومت ان کی قائم ہوئی نہیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دوسروں کو یہ کہا جائے کہ حکومت قائم ہو گئی تھی اس لیے آپ ان کی بیعت کر لیتے، جو اختلافات تھے وہ بعد میں پیش کرتے رہتے، کم از کم ان کی حکومت تسلیم تو کرتے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی حکومت بنی ہی نہیں تھی۔ اچھا سر، آج بھی جو اب اہل سنت کی طرف سے جب بھی امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں تو جو متفقہ ایک عقیدہ یا ایک جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ امیر معاویہ کو اجتہادی غلطی پر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے آگے اہل سنت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ نقطہ نظر بالکل پوری امت سے علیحدہ نہیں ہوگا، بلکہ اہل سنت ہی سے ہی علیحدہ ہوگا، چلو اہل تشیع کا تو ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اجتہادی غلطی والا پورا کا پورا سسٹم ہی ختم ہو گیا اب یہاں آپ کی کتاب کے آنے سے؟ تو ایسا ہی ہے، اہل سنت نے بتدریج اہل تشیع کا نقطہ نظر اپنا لیا، اور یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ دراصل خود کو صحابہ کے طریقے پر بابت کرتے ہیں کہ وہ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے یا اس کو اہمیت ہی نہیں دی کہ حضرت علی کی بیعت تو صحابہ نے کی ہی نہیں، اور ایک دو جو تین چار صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، ان میں سے بھی وہ جو لوگ تھے حضرت علی کو چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے تھے یا حضرت علی نے ان کو خود سے دور کر لیا تھا، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن جریر بجلی، اور حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس بھی آخر پہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے ایک روایت کے مطابق۔ تو باقی تو جتنے بھی صحابہ تھے موجود، وہ تو کسی نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت معاویہ کو جو باغی قرار دینے یا حضرت علی کی بیعت کو نہ ماننے پر انہیں متون کرنے کا معاملہ ہے، یہ اصولی طور پر بھی بالکل درست نہیں ہے،
کیونکہ جب حضرت علی کی بیعت ہی نہیں ہوئی، منعقد ہی نہیں ہوئی، تو پھر حضرت معاویہ پر یا دوسروں پہ یہ الزام دھرنا کہ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی یا بیعت نہ کرنا غلط تھا، تو یہ تو آدمی آزاد ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بیعت کرے یا نہ کرے۔ غلط تو حضرت معاویہ نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں پہل کریں، بلکہ وہ جنگ کو اوائڈ کرتے رہے۔ اور جب انہوں نے بعد میں جنگیں ہوئیں اور سب کچھ ہو گیا، تو اس کے جنگوں کے آخر میں جب حضرت معاویہ نے کوفہ کو بالکل بے بس کر دیا، تو اس کے باوجود انہوں نے صلح کر لی، حالانکہ وہ غالب پوزیشن میں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں، وہ قانونی طور پر، اصولی طور پر حضرت معاویہ نہ تو باغی قرار پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بیعت ہی نہیں کی، بیعت کرنے کے بعد توڑی نہیں، اور چونکہ حضرت علی کی بیعت نہیں ہوئی، بیعت ہوئی نہیں، حکومت بنی ہی نہیں، ایک نہ بنی ہوئی حکومت کو تسلیم کرنا ضروری کیوں ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنگ میں انہوں نے پہل نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اہل سنت نے کیا کیا کہ بتدریج اہل تشیع، چونکہ ایک شکست خوردہ گروہ تھا، تو شکست خوردہ گروہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت واویلا کرتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ کچھ ٹریجڈیز بھی ہوئی، حضرت حسین کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی اس کے وجہ سے وہ واویلا بہت کرتا ہے، پروپیگنڈا بہت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک جماعت آپ دیکھ لیجئے اس وقت زیر عتاب ہے، اور ان کا پروپیگنڈا کتنا زبردست ہے۔ تو جو شکست خوردہ جماعت ہوتی ہے وہ پروپیگنڈا بہت زوردار کرتی ہے، مظلومیت کارڈ کھیلتی ہے۔ تو اہل تشیع نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بہت زوردار پروپیگنڈا کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوفہ کے جو اسکول آف تھاٹ تھا، یا کوفہ کا جو طبقہ تھا جو سیاست میں انوالو تھا، اس نے بہت زوردار قسم کا رد عمل دیا اپنی شکستوں کے جواب میں۔ تو اس میں پھر حضرت معاویہ بھی بدنام کیے گئے اور باقی لوگ بھی، کیونکہ وہ مظلومیت کارڈ تھا تو وہ بہت متاثر کرتا ہے۔ تو اہل تشیع کے جو علماء ہیں وہ، اور جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، یہ رومان پسند ہوتا ہے، اور حقیقت شناس اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ علمی مزاج رکھتا ہے۔ علمی مزاج رکھنے والے لوگ ہمیشہ رومان پسند ہوتے ہیں، حقائق سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، سماجی فہم ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے وہ اس مظلومیت کارڈ سے متاثر ہوتے چلے گئے اور اہل تشیع کے نقطہ نظر کو اپناتے چلے گئے۔ اس کی ایک سالڈ وجہ یہ بھی تھی نا کہ کچھ ٹریجڈیز بھی ہوئی تھیں حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس وجہ سے وہ پھر اہل تشیع کا نقطہ نظر ہی پھیل گیا۔ اور صحابہ کے موقف کے برعکس اہل سنت نے جو موقف بعد میں اپنایا ہے وہ صحابہ کا موقف نہیں ہے، اور ان کے سارے کا سارا موقف ہے وہ اہل تشیع سے متاثر ہوا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب بعد میں ایک موقف پوری جماعت اپنا لیتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اب اس سے جو انحراف کرے گا وہ اہل سنت سے باہر ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ شروع میں تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کا اپنا کیا نظریہ ہے، تو اگر کوئی صحابہ کے نظریے کو ریوائیو کر دے تو وہ اہل سنت سے باہر کیسے ہو جائے گا؟ لیکن اگر کوئی باہر کرتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اہل سنت میں جا رہے ہیں، اہل تشیع میں جا رہے ہیں۔ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہے، اور اپنی تحقیق جو ہے وہ حق و باطل، یا آپ کہہ لیجئے دیانتداری کے ساتھ وہ ایک تحقیق کر رہے ہیں، اس کے نتائج سامنے رکھ رہے ہیں، اور اپنے اعمال کے جواب دہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہیں اور کسی کو نہیں ہے۔ جی میں پوچھ لیتا ہوں سر، وہ وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ پہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا سر، پھر آپ کی جو تحقیق ہے اس سے تو جو مجھے لگا ہے، آپ ذرا کلیئر کر دیجیے گا کہ پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غلطی پر ہیں، حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ میں صحیح سمجھا ہوں؟ دیکھیے نتیجہ تو آپ لوگوں نے نکالنا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے حقائق رکھنے ہیں۔ حقائق یہ ہیں، حضرت علی کی بیعت منعقد نہیں ہو پائی تھی، تو اس لیے ان کا جو اصرار تھا اپنی بیعت کے لیے، وہ اصرار تو کر سکتے تھے، اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے جو اقدام کیا وہ اصولی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، یعنی انہوں نے جنگ مسلط کر دی اہل شام کے اوپر۔ اصولی طور پر ان کا جو اقدام تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو پالیسیاں اختیار کیں اس میں بہت سے مسائل ہیں، اور اس سے ہمیں اختلاف ہے، اسی اختلاف کو ہم نے اپنی تحقیق میں پیش کیا ہے۔ سر اس تحقیق کے دوران
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باغیوں کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ کیا چیز سامنے آئی ہے؟ اس میں مطلب محرکات کو پیچھے میں نہیں جاتا، یعنی کہ کوئی شخصی محرکات تھے یا کیا تھا کہ انہوں نے قاتلین عثمان کا ساتھ دینے میں ترجیح کیوں دکھائی۔ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اس میں مجھے جو چیز نظر آئی ہے ابھی تک مطلب میرا مطالعہ مزید جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ دیکھوں۔ مجھے یہ نظر آیا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ قریش سے ہمیشہ سے ایک تھوڑا فاصلے پر رہے۔ قریش کے ساتھ ان کے کچھ خفگی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، کچھ ناراض ناراض سے وہ قریش سے ہر جگہ پہ محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر کے جب خلافت کا انعقاد ہو رہا تھا، پہلے خلافت کا انعقاد ہو رہا تھا، تو حضرت علی صرف 30 برس کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں دیا تھا، کبھی وہ رسول اللہ کے نائب کی حیثیت بھی نہیں انہیں دی تھی۔ حضور جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے تو کبھی عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا نائب بناتے، کبھی محمد بن مسلمہ انصاری کو نائب بناتے، 2 دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نائب بنایا، مگر ایک دفعہ بھی حضرت علی کو مدینے میں اپنا نائب نہیں بنایا۔ وہ تبوک کے موقع پہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنا نائب مدینے میں بنا کے گئے تھے، وہ بنو ہاشم کے عورتوں بچوں کے اوپر آپ کو نگہبان بنا کے گئے تھے۔ اور اسی کا گلہ حضرت علی نے کیا تھا نا، کہ جب حضور تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی پیچھے سے پہنچ گئے تھے، کیونکہ مدینے کے منافقین کہہ رہے تھے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو حضرت علی گئے ہیں تو انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو وہ بنو ہاشم کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے۔ اور اس وقت جو مدینے کے جو نائب تھے محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ تو اس کے باوجود دیکھتا ہوں میں کہ حضرت علی جو ہیں وہ پہلی دفعہ میں ہی خلیفہ بننا چاہ رہے تھے، جو ناممکن تھا، یعنی 30 برس کا نوجوان جس کا سیاسی قد بھی نمایاں نہیں ہو سکا، تو وہ خلیفہ بننا چاہ رہا ہے۔ اب وہ خلیفہ جب نہیں بن پائے تو ایک خفگی مجھے لگتا ہے جیسے کہ ان کے دل میں آ گئی۔ دوسرے خلیفہ کے وقت بھی ان کو کسی لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور تیسرے خلیفہ کے وقت بھی لوگوں نے انہیں منتخب نہیں کیا۔ قریش کے اندر ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ نہیں تھی۔ اس بات کا اظہار بھی بعض لوگوں نے کیا کہ اگر تم قریش سے پوچھو تو وہ علی کو منتخب نہیں کریں گے۔ تو حضرت علی کو لگتا تھا کہ قریش جو ہیں وہ ان کے ہاں قریش کے اندر ان کی پاپولیرٹی اور قبولیت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی خفگی نظر آتی۔ چنانچہ جیسے ہی انہیں دوسری طرف سے لوگوں کی سپورٹ ملی جو کہ یہ بدو تھے، اور یہ بدو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ قریش کے خلاف تھے، اور ان کی قریش مخالفت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور پھر یہ بڑھتی چلی گئی، اور یہ برملا کہتے تھے کہ ہم قریش کو نہیں مانتے۔ تو اب اور اسی بنا پہ حضرت علی بنو تمیم جو کہ سب سے بڑا قبیلہ تھا بدوؤں کا اور قریش کا جو رقیب تھا، حریف تھا، تو بنو تمیم کی بہت تعریف کرتے ہیں حضرت علی۔ تو آپ نے ان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن زیادہ محسوس کی کہ جو کہ قریش کے مقابل تھے اور آپ کو منتخب کر رہے تھے۔ تو چنانچہ آپ کی توجہ صرف قاتلین عثمان نہیں بلکہ قاتلین عثمان کے یہ جو لوگ تھے، ان کے جو قبائل تھے وہ وہی بدو قبائل تھے جو قریش کے خلاف تھے، تو ان پورے قبائل کی حمایت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس بنا پر آپ نے پھر ان کا ساتھ دیا، یوں کہہ لیجئے، یا ان کو ترجیح دی، کیونکہ وہ پھر آپ کی پارٹی بن سکتے تھے قریش کے مقابل، تو اس بنا پر آپ نے ان کا انتخاب کیا۔ اس کا ایک ثبوت اور بھی ہے، جی اس کا ایک ثبوت صاحب اور آپ بھی ابھی سر ایک بات مکمل کر دیں۔ آخری پوائنٹ، اس کا ایک ثبوت اور بھی ہے کہ حضرت علی جب بدوؤں نے آپ کو خلیفہ یا حکمران بنا دیا تو جتنے بھی صحابہ نے حضرت علی کے قریب آنے کی کوشش کی، حضرت علی نے ان کو خود سے دور کیا ایک ایک کر کے۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان کو پہلی دفعہ ہی ان کو اپنے ساتھ نہیں آنے دیا، ان کو کہا خاموشی سے بیٹھے رہو، ان کو کوئی عہدہ بھی نہیں دے رہے تھے۔
پھر عمرو بن العاص چاہتے تھے کہ حضرت علی ان کو بلا لیں، وہ کافی دیر منتظر رہے۔ اب یہ سارے سینئر لوگ تھے، جہاں دیدہ لوگ تھے، فتوحات انہوں نے کی ہوئی تھیں اور حکومت کے عہدوں میں شریک رہے تھے۔ اب یہ لوگ نیچرلی چاہ رہے تھے کہ حضرت علی ان کو انوائٹ کریں تو وہ آ جائیں۔ تو عمرو بن العاص نے کافی دیر انتظار کیا مگر حضرت علی نے ان کو نہیں بلایا۔ مغیرہ بن شعبہ کافی دفعہ حضرت علی کے پاس آئے مگر ان کو کوئی کسی چیز میں شریک نہیں کی۔ پھر جو صحابی ساتھ شامل ہو گئے تھے ابو موسیٰ شریف، ان کو خود سے ناراض کر کے جانے دیا۔ عبداللہ بن جریر بجلی، ان کو، وہ کافی دیر حضرت علی کے ساتھ رہے، ان کو بھی ناراض کر دیا اور وہ کوفہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کا گھر جلا دیا تھا حضرت علی نے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی صحابی تھے جو ان کو ناراض کیا، آخر پہ تو عبداللہ بن عباس کو بھی ایک روایت کے مطابق ناراض کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں جیسے وہ قریش سے دوری اختیار کرنا چاہتے تھے، اور اسی نسبت، اور پھر دیکھیے وہ عبید اللہ بن عمر کا جو مقدمہ تھا وہ غیر ضروری طور پر انہوں نے کھول لیا، جس کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا، دیت بھی ادا ہو چکی تھی، معافی بھی مل گئی تھی ہرمزان کے بیٹے سے، اس نے معاف کر دیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ اس کو 12 سال بعد حضرت علی نے کھول لیا۔ تو آج تک اہل سنت اسی میں مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ قریش سے فاصلہ بنائے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں گے آپ تو جو بدو ہیں ان کی بدتمیزیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، ان کو رعایت بھی دیتے چلے جا رہے ہیں، ان کے جرائم بھی معاف کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ مالک اشتر نے ایک آدمی کو بھرے بازار میں مروا دیا تھا، فزاری ربد فزاری نام تھا اس کا۔ تو اس نے جب صفین پہ جانے کے لیے حضرت علی نے لوگوں کو ابھارا تو اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاتا، ہم نہیں جاتے، آپ نے پہلے بھی جنگ جمل میں ہمیں مروایا ہے، اب ہم صفین میں آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو مالک اشتر نے کہا کہ پکڑو اور اسے مار دو، تو بھرے بازار میں اربد فزاری کو مار دیا گیا تھا۔ حضرت علی نے اس کی جو دیت تھی وہ بیت المال، وہ پھر اس کے قبیلے کے لوگ آئے کہ ہمیں قصاص دلائیں، تو حضرت علی نے بیت المال سے اس کی دیت دلا دی، مگر نہ مالک اشتر کو کچھ کہا اور نہ جن لوگوں نے مجمع میں اس کو قتل کیا تھا نہ اس کو کچھ کہا۔ تو آپ نے کہا یہ اندھا قتل ہے، تو یہ اس کا حوالہ ہے خباد الطبال کا، جو میں نے اپنی کتاب میں بھی دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دکھاتی ہیں کہ ایک طرف قریش سے ڈسٹنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان بدوؤں کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی بدتمیزیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، اور مطلب ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ نہیں رہے۔ تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں جیسے قریش مخالفت میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا سر، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا انتخاب کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، اس وقت ملوکیت یا فتنہ فساد میں سے ایک ہی آپشن تھا کہ ملوکیت کو جاری رکھ دیا جائے، لیکن جو اسلام نے اصول دیا امر و مشورہ بینہم، اس وقت کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی بات دوسرے لوگوں سے کی کہ صحیح طریقہ تو امر و مشورہ بینہم کا تھا لیکن وہ اس وقت منعقد نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں ملوکیت جو ہے وہ سسٹم آگے چلانے لگا ہوں اور اپنے بیٹے کو جو اپنے بعد میں حکمران بنانے لگا ہوں؟ اور دوسری بات آخری پہ وہ یہ کہ ٹھیک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے تھے، لیکن اس وقت یہ تو کم از کم کیا مسلمان اس وقت جو کمانڈر تھے یا جو یزید کی حکومت تھی وہ اتنا تو لحاظ رکھ سکتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہیں، چلو اگر ان سے غلطی بھی ہو رہی ہے تو ان سے کوئی معاملہ ایسا کیا جائے کہ کم از کم ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ دوسری طرف سے یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال کے اندر اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان دونوں باتوں پہ ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پر کافی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو منتخب کیوں کیا۔ پہلے ان کا یہ خیال نہیں تھا، وہ عبداللہ بن عامر، سعید بن العاص اور غالباً عبداللہ بن زبیر کو بھی خیال کر رہے تھے کہ ان کے بعد خلیفہ وہ بنیں گے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس کی وجوہات جو تھیں وہ خاص زمینی حقائق تھے۔ شام کے اندر بنو امیہ کی، شام جو تھا اس وقت وہ مرکز بن چکا تھا، اور شام جو تھا بالکل ایسے ہی جیسے سندھ کے اندر بھٹو خاندان کے علاوہ کسی دوسرے کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا پارٹی کے اندر، یعنی پیپلز پارٹی ہے تو وہ اگر وہ کہیں کہ فلاں زیادہ سمجھدار یا زیادہ
تجربہ کار ہے اس کو بنا دیتے ہیں چیئرمین پارٹی کا، تو وہ تسلیم نہیں ہوگا، بلاول بھٹو جیسا ایک جونیئر مان لیا جائے گا، دوسرے نہیں مانے جائیں گے۔ تو یہ کچھ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جو زمینی حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو شام جو تھا اس کے اندر جو تھا یہ زمانہ اسلام سے پہلے سے شام کے اندر بنو امیہ کی انفلوئنس موجود تھا۔ اب یہاں پر چونکہ وہ مرکزی حکومت بھی وہ بن گیا تھا، تو اب اموی کے علاوہ شامی کسی کو قبول نہیں کر سکتے تھے، اور شام کے بغیر پورے عالم اسلام کے اوپر خلافت قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے شام میں یہ ضروری تھا کہ جو ہے وہ اموی بنے۔ دوسری بات یہ کہ جو یزید ہے اس کو بالکل اس طرح سے اس کی گرومنگ ہوئی جس طرح سے جانشین کی گرومنگ ہوتی ہے۔ اس کو سیاسی معاملات میں شریک کرتے تھے، اس کو لوگوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھیجتے تھے، اس کو فوجوں کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجتے تھے۔ تو جس طرح سے ہوتی ہے نا گرومنگ، اس کی گرومنگ ہوئی۔ تو اس کے مقابل کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے مقابلے میں آ سکتا۔ گرومنگ اس کی ہو رہی تھی، یزید کی۔ تو اس بنا پر، اور شام کے اندر وہی مقبول تھا، فوجوں کے اندر بھی وہی مقبول تھا، لوگوں کے اندر بھی وہ مقبول تھا، اس بنا پر یزید ہی موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھر کے سامنے آیا، اور اس میں حضرت معاویہ کا اپنا بھی کردار تھا۔ تو امرہم شورا بینہم ہی ہے اگر آپ غور فرمائیں، یعنی اگر یزید کے اوپر لوگوں کا اتفاق نہ ہوتا تو وہ خلیفہ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ زبردستی آپ کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں، آپ نہیں کسی کو جانشین بنا دیں، لوگوں سے زبردستی بیعت لے لیں، وہ نہیں چل سکتی۔ اگر وہ چلتی ہے اسی صورت میں چلتی ہے کہ جب لوگ واقعی کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب بلاول کو جب بنایا گیا ہے چیئرمین، تو کہیں سے کوئی بغاوت نہیں ہوئی، اختلاف نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی امرہم شورا بینہم کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک انفلوئنشل پرسن لوگوں کے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے معاملہ یہاں پر بھی۔ دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی سر یہ کہ کہ حضرت حسین حضرت کو امام حسین رضی اللہ خیال تعالیٰ کرنا چاہیے تھا؟ اگر غلطی تھی جی تو دوبارہ بالکل، کرنا میں بھی چاہیے۔ یہی کہتا ہوں کہ حضرت حسین کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ نکل آئے تھے تو اب ان کو شہید کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں بیٹھا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار تھا، اور اس نے اوور ایفیشنسی دکھائی جس میں اس نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس سے سرزد ہوا۔ تو اوور ایفیشنسی کا مسئلہ تھا جو ایسے لوگوں میں ہو جاتا ہے، یعنی یہ غلط چیز ہے۔ آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو کسی صاحب اختیار سے کوئی کام سونپا جاتا ہے تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت ہوتے ہیں، اوور ایفیشنسی دکھاتے ہیں۔ ہماری پولیس میں اکثر یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کہیں کوئی احتجاج روکنے بھیجو وہ بندے مار آتے ہیں۔ تو یہی معاملہ بس اس نے بھی کر دیا اور اس نے بہت غلط کیا۔ تیسری بات کیا کہی تھی آپ نے؟ اچھا، تیسری بات تو یہ ہے کہ یزید نے جب ابن زیاد کو بھیجا ہے تو کوئی ساتھ نصیحت کی تھی کہ جو معاملہ ہے وہ نرمی سے پیش آنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا کیونکہ جی بعض اوقات تاریخ میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ حکم شہید کرنے کا نہیں ہے، بس بغاوت کو روکنے کا ہے، لیکن جب جب بغاوت کو روکتا بندہ ہے تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ہاں، نہیں یزید جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام نہ ہو، اور اس نے ایسی کچھ انسٹرکشنز بھی اس نے دی تھیں کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی، بلکہ حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت یزید کو یہ کہا تھا کہ یہ عراق والے حضرت حسین کو تمہارے مقابلے پر لے کر آئیں گے، اور جب وہ آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ درگزر سے کام لینا جو ہیں وہ۔ لیکن یزید بھی یہی چاہتا تھا، لیکن وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار تھا۔ دوسری بات ایک اور آپ کے سامنے رکھوں کہ جتنے بھی لوگوں نے بغاوت کی ہے ان سب کے ساتھ یہی انجام انہوں نے کیا، بنو امیہ نے۔ بلکہ بنو امیہ کیا، ہر بادشاہ اپنے باغیوں کے ساتھ، جس کو وہ باغی کہتا ہے،
اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ تو بنو امیہ میں خود جب امویوں نے، کسی اموی نے اٹھ کے بغاوت کی ہے، یہ مروان ابن الحکم کے مقابلے میں، کیا نام تھا اس کا، نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، پتہ نہیں سعید ابن العاص تھا یا سعید ابن العاص کا بیٹا تھا۔ تو اس نے جب بغاوت کی مروان کے مقابلے میں، تو مروان نے جب اس پہ قابو پایا تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹا تھا۔ تو وہ اس کا اپنا کزن تھا، لیکن جب اس نے بغاوت کی تو اس کا بھی اس نے یہی انجام کیا۔ تو یہ ہے، اس میں وہ فرق نہیں کرتے تھے پھر جب باقی کوئی آ جاتا تھا۔